اہل طائف کے ساتھ مل گئے اور کہا کہ مل کر وہ قوت بنتے ہیں اور قوت بن کر ہم مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں۔ خالد بن ولید لشکر کے قائد تھے، وہ قلعے پر بلند آواز سے چیخ رہے ہیں کہ قلعے والو بزدل کیوں بنے ہو، باہر آؤ میرا مقابلہ کرو۔ بڑی بدسلوکی کی تھی آپ کے ساتھ، پتھر مارے تھے اور خون پورے جسم پر پھیل گیا، بے ہوش ہو جاتے تھے اور فرشتے پہنچ جاتے، بس ایک بد دعا کر دو ان دو پہاڑوں میں اس بستی کو پیس کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل طائف کا محاصرہ کیا، ان کے قلعے کا۔ طائف کا قلعہ پہاڑی علاقے میں اوپر تھا اور محاصرہ نیچے نشیبی علاقے سے ہوا، اور یہ محاصرہ آپ نے کب کیا؟ جنگ حنین سے فارغ ہو کر۔ یہ جنگ حوازن قبیلے سے ہوئی، بہت سے لوگ ان کے مارے گئے، تو بچے کچے لوگ جو تھے وہ طائف آ گئے اور اہل طائف کے ساتھ مل گئے اور کہا کہ مل کر وہ قوت بنتے ہیں اور قوت بن کر ہم مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں اپنا انتقام لینے کے لیے۔ جب نبی علیہ السلام کو خبر ملی کہ اہل حوازن طائف آ گئے ہیں اور اہل طائف نے ان کو جگہ دی ہے، پناہ دی ہے، تو آپ نے طائف کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرے کا معنی چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کیوں گھیر لیا؟ تاکہ ان کا پوری طرح مقاطع بائیکاٹ ہو جائے، باہر سے کوئی شخص اندر نہ جا سکے، تاکہ کوئی سامان رسد، کھانے پینے کا سامان ان تک پہنچ نہ سکے۔ پھر بھوک اور فاقہ کب تک برداشت کریں گے؟ محاصرہ کر لیا۔ لیکن چونکہ وہ اوپر تھے، بلندی پر تھے اور بڑے ماہر تھے تیر اندازی میں، انہوں نے ٹھیک ٹھیک تیر اوپر سے برسائے اور صحابہ نشیب میں تھے، پر ان کے تیر اوپر پہنچ نہیں رہے تھے، ان کے تیر ان کو سیدھے لگ رہے تھے، آگے صحابہ زخمی ہو رہے، تو محاصرہ بھی لمبا ہو گیا اور قلعے سے آوازیں آ رہی تھی کہ تم جتنا مرضی طویل محاصرہ کر لو، قلعے کے اندر اہل طائف کے لیے سال بھر کا راشن موجود۔ چنانچہ اہل طائف کا محاصرہ کیا، یہ قلعے کو فتح نہ کر سکے ان مشکلات کی وجہ سے۔ فرمایا کہ کل ہم واپس جا رہے ہیں، کل ہم واپس جا رہے ہیں۔ فقال المسلمون، صحابہ نے عرض کیا کہ ہم واپس لوٹ گئے فتح کیے بغیر؟ یہ تو ہماری جو ایک طبعی شان اس کے خلاف ہے۔ ہم تو میدان میں داخل ہوتے ہیں اور میدان مار کے لوٹتے ہیں، فتح سمیٹ کے لوٹتے ہیں، یہ کیا ہوا ہم واپس لوٹ جائیں فتح کیے بغیر؟ فرمایا کہ چلو پھر جا کے مقابلہ کرو، جاؤ چل کے لڑتے ہیں۔ تو پھر صحابہ آگے بڑھے، پھر اوپر سے تیر اندازی ہوئی اور بڑے تیر ان کو لگے اور بڑے صحابہ زخمی ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا ہم کل لوٹ رہے ہیں انشاءاللہ، انا قافلون غدا انشاءاللہ، ہم انشاءاللہ کل لوٹ رہے ہیں واپس مدینہ فتح کے بغیر۔ یہ بات صحابہ کو پسند آئی، اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے لوٹتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کچھ تبسم کیا، مسکرایا کہ اگر کل ہی بات مان لیتے تو اتنے زخمی نہ ہوتے، مگر ان کا اصرار تھا کہ ہم فتح کر کے جائیں گے، اور آج زخموں سے چور ہو گئے، اور آج میں نے کہا واپس لوٹتے ہیں، کسی نے انکار نہیں کیا، سب نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے واپس۔ تو اصل میں یہ مشکل قلعہ تھا، مشکل قلعہ تھا۔ اس میں ایک تجربہ کار صحابی نوفل بن معاویہ، انہوں نے مشورہ دیا کہ قلعے سے دور ہو جائیں، اتنی دور کہ ان کے تیر وہاں پہنچ نہ سکے۔ اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو جنگی موقع پر جو اہل فارس کے تجربات اللہ کے نبی کو پیش کیا کرتے تھے، جنگ احزاب میں خندق کھودنے کا مشورہ سلمان فارسی نے دیا تھا، اور آج جنگ طائف میں منجنیق ایک آلہ تیار کرنے کا مشورہ بھی سلمان فارسی نے۔ تھوڑا دور چلے گئے اور وہاں درختوں کو کاٹ کر منجنیق تیار کی گئی، دور سے بھاری پتھر پھینکنے والا آلہ۔ تو منجنیق سے اس قلعے پر پتھراؤ کیا گیا اور کچھ دیواریں ٹوٹی ہوئی، مگر ان کی تیر اندازی کا جواب نہیں تھا، تو پسپائی اختیار کرنا پڑی ایک نئی حکمت عملی تیار کرنے کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے بہت سے حربے استعمال کی۔ خالد بن ولید لشکر کے قائد تھے، وہ قلعے پر بلند آواز سے چیخ رہے ہیں کہ قلعے والو بزدل کیوں بنے ہو، اندر چھپے بیٹھے ہو، باہر آؤ میرا مقابلہ کرو۔ ان کو ابھار رہے تھے کسی طرح باہر نکلیں تو ہم قلعے کی اندر گھس کے اینٹ سے اینٹ پہ جاتے، لیکن باہر کوئی نہیں نکل رہا۔ نبی علیہ السلام نے ایک اعلان کیا کہ جو اندر غلام ہیں ہم ان کو آزاد کرتے ہیں۔ تو 20 کے قریب غلام اندر سے باہر آئے ان کو چھوڑ کر، اور نبی علیہ السلام نے انہیں آزاد بھی کیا اور بڑا ان پر احسان بھی کیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے مزید ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ان کے کھیتوں کو آگ لگائی، ان کے باغات کو آگ لگائی۔ تو اندر سے ان لوگوں نے دہائی دی کہ آپ کو واسطہ، آپ کی رشتہ داریاں
طائف میں موجود ہیں ان کا واسطہ یہ کام نہ کریں، ورنہ ہماری معیشت آگے تباہ ہو جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحیم القلب تھے اس مطالبے کو مان لیا۔ بہرحال 8ویں ہجری کا یہ واقعہ ہے، اور پھر آپ واپس مدینہ لوٹ آئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، وہ حکمت بعد میں ظاہر ہوئی۔ 9 ہجری کو طائف کا وفد مدینے آیا اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا، اور آپ کے ہاتھ پر توحید کی اور لا الہ الا اللہ کی بیعت کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا اس قبیلے کی ہدایت، ان کا ایمان لانا۔ جب آپ طائف گئے تھے دعوت دینے کے لیے، اس وقت اہل طائف نے بڑی بدسلوکی کی تھی آپ کے ساتھ، پتھر مارے تھے اور خون پورے جسم پر پھیل گیا، بے ہوش ہو جاتے تھے، اور فرشتے پہنچ جاتے، بس ایک بددعا کر دو، ان 2 پہاڑوں میں اس بستی کو پیس کے رکھ دو۔ فرمایا نہیں، اگر یہ لوگ نہیں مانتے ان کی اولادیں مانیں گی، ان کی اولادیں مانیں گی۔ یہ بڑوں کا کلام، بڑوں کی باتیں، پھر ان کے نتائج بھی سامنے آتے ہیں، اور واقعتاً ان کی اولادوں میں لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور بڑے بڑے جو ہیں وہ لوگ مسلمان ہوئے، صحابہ مسلمان ہوئے، بعد میں ان کی اولادوں میں اسلام پھیل گیا بڑی قوت کے ساتھ۔ اور میں سمجھتا ہوں ہمارا اسلام بھی اہل طائف کے رہین منت۔ محمد بن قاسم الثقفی جو سندھ میں آیا تھا داہر سے لڑنے کے لیے، اور سندھ کو فتح کیا، اور یہ باب الاسلام بن گیا، اور سندھ میں اسلام پھیلا، یہ برکت محمد بن قاسم کی، جو کہ طائف کے تھے، بنو ثقیف قبیلے سے، ثقفی تھے۔ یہ اللہ کے نبی کی دعا کی تاثیر کہ اگر یہ اسلام نہیں لا رہے ان کی اولادیں لائیں گے، تو اولادیں لائیں، ایسا اسلام لائیں کہ پورے یہ بلاد خراسان کے یہ شہر علاقے سب میں اسلام پھیل گیا، سندھ میں، ہند میں، اور وہ پنجاب کی حدود تک۔ تو ہمارا اسلام بھی اسی نوجوان کے رہین منت۔ تو 9 ہجری رمضان کے مہینے میں طائف والوں کا وفد آیا اور اسلام کی رغبت ظاہر کی، اور آپ نے قبول کی۔ ساری باتیں بھول گئے، ان کے پتھر مارنا جب آپ دعوت کے لیے گئے وہی فراموش کر دیا، معاف کر دیا۔ پھر محاصرے کے وقت ان کی تیر اندازی، کتنے صحابہ شہید ہوئے، کتنے زخمی ہوئے، وہ بھی معاف کر دیا۔ جب وہ اسلام میں راغب ہیں تو ان کا اسلام آپ نے قبول کر لیا۔